بھی شامل ہیں۔ یہ دو آیات ویسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ فرمایا، کسی جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، کسی جگہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ تو یہ اصل میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب یہ ثابت ہو گیا قرآن مجید کی آیات سے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیا تھا، ان کے آپس میں تعلقات کیا تھے، کیا ناچاکیاں تھیں یا خوشگوار تعلقات تھے؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت ان کا آپس میں کیسا تعلق تھا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو اس زمن میں آیت مبارکہ ہے سورۃ الفتح کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور اس کے جو ساتھی ہیں، وہ چاہے صحابی ہیں یا اہل بیت ہیں، والذین معہ، اور اس کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ تمام صحابہ اور اہل بیت ان کا آپس کا جو تعلق تھا وہ بڑا خوشگوار تھا، کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ باقی تو ہر گھر میں، گھر کے 5 افراد ہیں، ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر کسی کا سوچنے کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، اختلاف رائے تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ذاتی انا، ذاتی مسئلہ یا اپنی ذات کے لیے کسی سے بول چال چھوڑنا، یہ صحابہ میں نہیں تھا، یہ صحابہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسے معاملہ ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن میں فتوے دے کے ان کے آپس کے خوشگوار تعلقات کو بیان نہ کرتا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے تو سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے پیارے حبیب آپ کو طاقت دی، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنین کے ساتھ۔ بات یہ ہے مومن جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا حالانکہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، مومنین کا بیچ میں کیوں ذکر آ گیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کبھی کسی فرشتے کے ذریعے جنگ میں مدد کرتا ہے اور کبھی صحابہ کے ذریعے جنگ میں تقویت دیتا ہے۔ حقیقی معاون، حقیقی مددگار اللہ ہے، لیکن دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے پیارے حبیب، اے میرے پیارے نبی، آپ کو طاقت دی اپنی مدد سے اور مومنین کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا خرچ کر دیتا، مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے گو کہ یہ خاص اوس اور خزرج قبیلے کے لیے ہے، لیکن ذکر مومنین کا بھی آ رہا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین،
یعنی تمام صحابہ حضور کے کیا تھے؟ معاون و مددگار تھے، حضور کے ساتھی تھے، اور اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں بڑے ہی ہمدرد تھے، ان کے آپس کے تعلقات بڑے ہی خوشگوار تھے، کبھی کوئی صحابی اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہیں ہوا، آپس کے تعلقات ان کے بڑے خوشگوار تھے۔ یہاں ایک اور چیز ہے، یہ ایک دو نکتے تھے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، یہ بات بڑی خوبصورت ہے جو میں آپ کی خدمت میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، اور صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ جو اہل بیت ہیں ان کا تمام مومنین پر حق ہے، کس چیز کا؟ محبت و مودت کا۔ وہ اس لائق ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے مودت کریں، اور یہ ایمانی تقاضا بھی ہے، جو اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ کسی صورت میں مومن ہو نہیں سکتا۔ اس پر قرآن مجید سے پہلی آیت مبارکہ میں تلاوت کروں، سورۃ الشورى کی ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو دین کی تبلیغ ہے، خدمت دین ہے، تم پر جو میرا احسان ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، ایک چیز کا میں حقدار ہوں، اس کو قائم رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ مودت فی القربہ، میرے اہل بیت کی محبت۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہ کرے، علی سے محبت نہ کرے، فاطمہ سے محبت نہ کرے، حسن سے محبت نہ کرے، حسین سے محبت نہ کرے، کسی صورت میں وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے ہر مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ رفیق ہے، اس کا دوست ہے۔ حدیث پاک سنیں، بارہا آپ نے سنی ہوگی، ایک دفعہ پھر سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، المؤمن للمؤمن، مومن مومن کے لیے کل بنیان ایسے ہے جیسے ایک دیوار، بعضہ بعضاً، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ حکم عام ہے، ہر مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ خیر خواہ ہے۔ جو مومن ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کا خیر خواہ رہے، دکھ سکھ میں اس کا ساتھی رہے، اس کا ہمدرد رہے، اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ مجھے یہ بتائیں، اس اعتبار سے جو حضور کے اہل بیت ہیں وہ مومنین پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے مودت کی جائے؟ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، حضور کے فرمان کا بھی یہی حکم ہے۔ اور صحابہ کو دیکھیں، صحابہ وہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی اللہ رب العزت قرآن میں دلیلیں دیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ ہو سکتا ہے صحابہ اہل بیت سے محبت نہ کریں؟ اللہ فرمائے وہ مومن ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو مومن ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہ کریں، ان کا حق کھائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر صحابہ جنتی ہیں، اللہ گواہیاں دے رہا ہے قرآن میں، تو یہ بھی ماننا پڑے گا صحابہ اور اہل بیت کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ بھی بڑے خوشگوار تھے، ان میں محبت تھی، ان میں مودت تھی، ناچاکی نہیں تھی۔